مسئلہ دیگر جو روزے کی نیت سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص کہ جس کے اوپر ماہ رمضان کے علاوہ کسی اور معین دن کا روزہ واجب ہے۔ رمضان کے علاوہ کسی اور معین دن کا روزہ کس طرح واجب ہوتا ہے؟ وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ واجب روزوں میں سے ایک روزہ جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ نذر یا عہد یا جس کو ہم منت کہتے ہیں، اس کے سبب سے روزہ واجب ہو جاتا ہے۔ کسی نے عہد کیا، نذر کی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا، اب اس کا وہ کام ہو جاتا ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جائے گا۔ لیکن اس میں معین دن کا، رمضان کے علاوہ معین دن کا روزہ کس طرح سے ہوگا؟ یہ جو نیت منت ہے، یہ جو عہد ہے، یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے کہ یہ عہد کرتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا، مثلاً فرضاً اگر کوئی بندہ اس طرح سے منت کرتا ہے کہ مثلاً فلاں کام، مجھے کپڑے مل گئے جو میرے کپڑے گم ہو گئے ہیں، اگر وہ مجھے کپڑے آج مل جاتے ہیں تو میں جمعے کے دن روزہ رکھوں گا۔ میرے جو کپڑے گم ہو گئے ہیں اگر وہ مجھے مل جاتے ہیں، وہ مجھے مل جائیں تو میں کیا کروں گا؟ جمعے کے دن اس جمعے کو کیا کروں گا؟ روزہ رکھوں گا۔ تو اگر اس کو کپڑے مل جاتے ہیں تو یہ جمعے کے دن رکھنا روزہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ نیت دوسری طرف بھی کر سکتا ہے کہ اگر مجھے کپڑے مل گئے تو میں روزہ رکھوں گا، تو اس کے اندر معین نہیں ہے کہ جمعے کے دن روزہ رکھے، بلکہ کسی دن بھی روزہ رکھے تو اس کا روزہ کافی ہو جائے گا، کیونکہ اس نے معین نہیں کیا کہ جمعے کے دن روزہ رکھنا ہے۔ لہٰذا یہاں پر جو منت مان رہا ہے اس کو دیکھا جائے گا کس طرح مان رہا ہے۔ اب اگر کسی کے اوپر رمضان کے علاوہ کوئی معین دن کا روزہ واجب ہے، وہ اس طرح سے ہوگا کہ وہ منت مانتا ہے کہ میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں جمعے کے دن مثلا روزہ رکھوں گا، تو یہ جمعے کے دن اس کے اوپر روزہ رکھنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ لہٰذا رمضان کے علاوہ اس طرح سے معین دن کا روزہ کسی کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس معین دن کا کسی پر روزہ واجب ہے اور اس دن کا روزہ رکھنا اس پر ضروری ہے، لازم ہے، جمعے کے دن مثلا نیت کیا تو جمعے کے دن کا روزہ رکھنا چاہیے اس کو، لیکن اس دن یہ نیت نہیں کرتا، جان بوجھ کر، اس کو پتہ بھی تھا کہ جمعے کا روزہ میرے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے، منت مان چکا ہوں، رمضان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا رمضان کے علاوہ کسی جمعے کی اس نے نیت کی ہوئی تھی کہ فلاں جمعے میں کیا کروں گا؟ روزہ رکھوں گا۔ اب جان بوجھ کر اس جمعے کی آذان صبح تک یہ نیت نہیں کرتا تو یہ اس کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، یہ اس کا روزہ صحیح نہیں ہے، چونکہ یہ متوجہ تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ آذان صبح تک نیت کرے۔ لیکن اگر کسی پر کسی معین دن کا روزہ واجب تھا، رمضان کے علاوہ کسی اور معین دن کا روزہ واجب تھا لیکن بھول جاتا ہے، کسی کے پر واجب تھا کہ جمعے کا روزہ رکھنا ہے، بھول گیا کہ جمعے کا روزہ رکھنا تھا یا نہیں رکھنا تھا، اب اگر یہ زور سے پہلے متوجہ ہو جاتا ہے کہ میں نے تو جمعے کا روزہ رکھنا تھا اور اس نے کوئی مبطل روزہ بھی انجام نہیں دیا، ایسا کوئی کام بھی نہیں کیا جو روزے کو باطل کر دیتا ہے، تو اس صورت میں یہ نیت کر لے گا اور اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر زور سے پہلے اس نے کوئی مبطل انجام دے دیا ہے پھر پتہ چلے تو اس کا روزہ باطل ہے، یا ظہر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میں نے جمعے کا روزہ رکھنا تھا، اس معین دن کا کیا کرنا تھا؟ روزہ رکھنا تھا، تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ باطل ہوگا۔ لہٰذا مسئلہ یہ ہو گیا کہ رمضان کے علاوہ اگر کسی کے اوپر معین دن کا روزہ واجب ہو تو اگر جان بوجھ کر وہ اس دن آذان صبح تک اس روزے کی نیت نہیں کرتا، پتہ بھی تھا کہ اس دن کا روزہ واجب ہے، توجہ بھی ہے، لیکن پھر بھی نیت نہیں کرتا تو اس کا روزہ باطل ہے۔ لیکن بھول جاتا ہے کہ میرے اوپر اس دن کا روزہ واجب تھا یہ نہیں، اور زور سے پہلے توجہ آتی ہے اور کوئی مبطلات روزہ میں سے بھی انجام نہیں دیا تو اس کا روزہ صحیح ہے اور نیت کر لے گا، اور اگر کوئی مبطل انجام دے دیا ہے تو پھر اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، روزہ باطل ہے۔ اسی طرح آذان ظہر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آج تو میں نے روزہ رکھنا تھا تو یہ بھی اس کا روزہ باطل ہے، اس کا روزہ صحیح نہیں ہے۔ مسئلہ دیگر جو روزے کی نیت سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ یہ عموماً مشکل پیش آتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ آج شعبان کا آخری دن ہے یا رمضان کا پہلا دن ہے، اس کے اندر پتہ نہیں چلتا۔ اب کوئی اگر شعبان کے آخر میں
اول رمضان کی نیت سے روزہ رکھ دیتا ہے، یعنی اس کو یہ نیت کرتا ہے کہ آخر شعبان کا اول رمضان کی نیت سے کیا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہے، یہ بلکہ حرام ہے اس کے اوپر۔ آخر شعبان کا اول رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ روزہ کیا ہے، حرام ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس کے اندر کیونکہ مشکل ہوتی ہے، پتہ نہیں چل رہا ہوتا عموماً کہ آج آخر شعبان ہے یا اول رمضان ہے، تو اس حرام روزے سے بچنے کے لیے کہ یہ شعبان کا آخری ہے تو یہ اول رمضان کی نیت سے روزہ رکھے گا تو یہ حرام کام ہے۔ لیکن یہاں پر یہ طریقہ ہے کہ یہ ایک کوئی قضا روزہ رکھ لے یا مستحبی روزے کی نیت سے روزہ رکھ لے، اور پھر بعد میں اگر بعد والے دن میں پتہ چل جاتا ہے کہ آج رمضان ہے تو رمضان کے روزے کی نیت کر لے گا، اس طرح اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن بعد میں روزہ رکھ لیا، بعد میں پتہ چلا کہ آج آخر شعبان تھی، اس نے قضا کی نیت تھی تو اس کا قضا روزہ ہو جائے گا، اور اس کو اگر مستحب کی نیت کی تھی تو اس کا مستحب روزہ شمار ہو جائے گا۔ اس طرح سے لہٰذا اگر کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ آج آخر شعبان ہیں یا اول رمضان ہیں، اور دوسری طرف سے فتویٰ یہ ہے، حکم یہ ہے کہ آخر شعبان کا روزہ اول رمضان کی نیت سے رکھنا کیا ہے، حرام کام ہے، یہ کام نہیں کر سکتے، تو اس سے بچنے کا طریقہ اور اس سے حل یہ ہے کہ آخر شعبان یا اول رمضان جس میں آپ کو شک ہو رہا ہے، اس صورت میں یہ نیت نہیں کریں گے کہ میں یہ اول رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں، بلکہ اس کے لیے یہ طریقہ اپنائے گا کہ یہ نیت کرے گا کہ آیا یہ مستحب یا واجب روزے کی نیت، قضا روزے کی نیت سے روزہ رکھ لے گا، پھر بعد میں توجہ جیسے آ جائے گی کہ اگر رمضان ہے تو رمضان کا شمار ہو جائے گا، اگر رمضان نہیں تھا تو آخر شعبان روزہ رکھنا مستحب ہے، وہ اس کا مستحب روزہ شمار ہو جائے گا، یا قضا کی نیت کی ہے تو وہ اس کا قضا روزہ شمار ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی روزے کی نیت کے متعلق احکام باقی ہیں جو انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا